الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس قصص الانبیاء کے ضمن میں ہم نے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی، سنی، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اس غلطی کے بعد کہ آپ اس درخت سے اللہ کے حکم کے باوجود کھا بیٹھے، آدم علیہ السلام کو بھی، بی بی حوا علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے، جنت سے زمین کی طرف اتار دیا، اور اسی طرح ابلیس کو بھی آسمانوں سے نکالا گیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حیا جسے سانپ کہتے ہیں آپ، اس کو بھی اتارا. اور جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے تو بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے حقیقت کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اصول ہے کہ جن باتوں کا ذکر ہمیں قرآن میں اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے تو ان کے بعد ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے کتب سابقہ کا، اور کتب سابقہ جتنی ہیں ان پر اعتماد نہیں. جتنی اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں علماء محققین کا یہ فیصلہ کہ لا نصدق ولا، نہ تو ہم ان کی کامل تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح واقع ہے، اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں خدا جانے صحیح ہو. تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے اس کو لے لیا، اور جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ خود بخود ختم ہو گئی. یا ایک ایسی روایت ہے کہ اس میں صرف معلومات ہمیں مل سکتے، اس کو بھی علماء اپنی کتابوں میں نقل فرماتے کہ چلو بھئی ایک علمی فائدہ تو ہے نا. تو ان روایات کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجۃ، کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 حج. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجۃ ماشی، اور وہ بھی پیدل چل. اور اسی لیے علماء کرام کی یہ بھی رائے مبارک ہے کہ چونکہ ابا آدم نے سب سے پہلے ہند سے حج کرنے شروع کیے تو اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو حج کے ساتھ تو زیادہ شغف. آج بھی آپ دیکھ لیں، یعنی حقیقت ایک حقائق ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بعض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں، بیچارے چل نہیں سکتے، لیکن حج پہ آتے ہیں، شوق ہے. اچھا، اکثر کو تو میرے خیال میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ خدا جانے ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن حج پہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ والد کا اثر تو ہوتا ہے ہمارا. اور بی بی حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ. تو اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش میں رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے. یہی تو وہ فرق ہے نا جو آدم میں ہے اور ابلیس میں ہے، کہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا. ایک تو گناہ کیا، اب اللہ کا حکم نہیں مانا. حالانکہ بات تو یہ کہنا اگر غور کیا جائے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، سے نہ کیا. ماں بناک ان تسجد تذ امرت، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک قسم نہی کروائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بھی چلے گئے. یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں نے حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی خلاف ثابت ہوا اور اس سے بھی، ابلیس سے بھی خلاف ثابت ہوا. لیکن دونوں میں اب فرق ملاحظہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد اسرار نہیں ہے، بلکہ استغفار ہے، توبہ ہے، تضرع ہے، عاجزی ہے،
اپنے خطا کا اعتراف ہے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک سیدنا آدم روتے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ساری باتیں معاف۔ عصا آدم ربہ فغوا لیکن ثم اجتباہ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول، لیکن اس کے مقابلے میں ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی، میں ان سے بہتر ہوں، طيب فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ملعون ہے تو ٹھیک ہے جی نکال دو، لیکن مجھے مہلت دو، میں تیرے بندوں پہ حملے کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، گناہ پہ اڑا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر اصرار جو ہے یہ بندے کو برباد کرتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کبیرہ نہیں ہوتا، صغیرہ ہوتا، لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، خبردار کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہ نہ خیال کیا کرو یار بہرحال کبیرہ تو جی نہیں ہے نا، اور یہ اللہ کا شکر ہے جی ہم کبائر سے بچے ہوئے ہیں، کبائر سے بچے ہوئے ہیں تو صغائر جو ہیں وہ بھی تو اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے نہ رکھتی ہیں، چھوٹی لکڑیوں سے آگ دہکائی جاتی ہے پھر وہ بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی، تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذنوب جو ہیں وہی تو آگ کے سبب بنتے ہیں جن کی آدمی پرواہ نہیں کرتا، احساس تک نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ لا يدخل الجنت ثلاث، 3 بندے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون 3 شخص ہیں؟ فرمایا مدمن الخمر، جو آدمی ہمیشہ شراب بس چھوڑتا ہی نہیں، لگا ہوا، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، الدیوس، دیوس مانا بغیرت، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں جس کو غیرت نہ ہو اپنے اہل کی، اپنی بیوی بچوں کی، اپنے خاندان کی عزت و عصمت کی غیرت ہوگی۔ اب بظاہر یہ بات ہے کہ یعنی نعوذ باللہ اس کی بیوی بچے لڑے، اس کی بیوی نعوذ باللہ فواحش کا ارتکاب کرتی ہے، وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا، تو یہ دیوس، اور دیوس کے بارے میں اتنی سخت فرمان ہے کہ جنت میں داخل نہیں۔ اب اس کو تو ہم نے یاد کر لیا، لیکن اسی کے ضمن میں علماء اور محدثین نے اس حدیث پہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر مردوں سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، وہ بھی تو دیوسیت کا ایک حصہ ہے، یعنی گناہ نہیں کرتی اس کی بیوی، نعوذ باللہ وہ فاحشہ نہیں ہے، وہ زانیہ نہیں ہے، لیکن وہ غیر مردوں کے ساتھ بولتی ہے، بیٹھتی ہے، گپ شپ کرتی ہے، کھانا ان کو کھلا دیتی ہے، خود ڈشیں پیش کر رہی ہے، خود کھانا آگے رکھ رہی ہے، اور دوستوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بھابھی بھابھی باجی 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 چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نوع من الدیاس، یہ بھی دلہ ہونے کی، بغیرت ہونے کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر آدمی ٹیلی فون کرے تو اس کی بیوی ٹیلی فون پہ باتیں کر رہی ہے، اور اس نے کہا کہ کیوں اتنا دیر ہو گئی ٹیلی فون، انہوں نے کہا نہیں وہ میرے ایک فرینڈ بات کر رہے، دوست بات کر رہے، فلان جو میرا دوست ہے نا آپ جانتے ہیں، اور کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات ٹھیک ٹھیک۔ انہوں نے کہا یہ بھی دیوس ہونے کی علامت کہ تمہاری بیوی غیر آدمی سے بات کرے تم کہتے تو ٹھیک ہے، عجیب بات۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی حضور کو ملنے کے لیے۔ اچھا، اور حضور پاک کے دروازے پر اس زمانے میں وہ دروازے تو تھے نہیں ہماری طرح 3 دروازے ہوں، وہ تو ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا، ایک پرانی بوری لٹکا دیتے تھے کہ پردہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی درس تھی تو سامنے کھڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، حضور نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں چھری لے کر اس درس سے تیری آنکھیں نکال دوں،
سامنے کھڑے ہو تو، حالانکہ اسے کچھ نہیں دیکھا، اس کی نظر نہیں پڑی، اور نہ بیوی مبارکہ آپ کی اہلیہ مبارکہ سامنے آئیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ دروازے اس لیے تو نہیں لگائے جاتے کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ گھر والی یہی عورت اندر سے گزرے اور سامنے کھڑے ہو دیکھ لو، یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پردہ قائم رہے۔ اگر تم کسی کے گھر پہ گئے ہو تو سائڈ میں کھڑے ہو کر آواز دو، تاکہ اگر اندر عورت بیچاری گزرے یا عورت باہر مرد نہیں ہے وہ جواب دینے کے لیے آئے، تم سامنے کیوں کھڑے ہو؟ آپ اندازہ کریں کتنی غیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے صحابہ سے کہا، حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور میں تو اگر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرتے دیکھوں نا، واللہ ہے خدا کی قسم میں تو اس کے ٹکڑے قتل کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد، کہ میرے صحابی سعد کی اس غیرت کی بات سے تم تعجب کر رہے ہو کہ اپنی بیوی کا کسی غیر سے بات بھی برداشت نہیں کر رہا۔ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے زنا کو حرام کیا ہے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی کی امانت میں خیانت۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے، بیوی اجنبی سے بات کر رہی ہے، بیوی اجنبی کو ملاقات کر رہی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے اور باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں اور گھر میں بیٹھی ہے، اور وہ جی آپ سے کیا پردہ ہے، وہ جی آپ کی تو بہن ہے، آپ کی بھابھی ہے، آپ کو کمال کی بات ہے، بھئی آپ سے کیا پردہ ہے، اور جی پردہ غیروں سے ہوتا ہے، آپ کیا ہے، آپ سے کیا پردہ۔ تو یہ بھی اس صغیرہ بنتے بنتے کبیرہ یہی بنتا۔ اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے اب دیکھیں کہ ابلیس اڑ گیا، حالانکہ بات تو ایک ہے، دونوں نے اللہ کی نہیں مانی، لیکن آدم علیہ السلام اڑے نہیں، انہوں نے فوراً معافی، استغفار، انابہ، توبہ، اللہ نے قبول فرما لی، اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مارا گیا۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ تم ظالم میری قوم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے تو میں بھی تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے راستے پہ چلے گا، میں بھی اس کو جہنم کا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر تو آدم علیہ السلام کو ایک تو علم عطا فرمایا گیا اور دوسرا علوم صنعت بھی عطا فرمایا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، زراعت کیسے ہوتی ہے، کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، تمام علوم سیکھا۔ اس لیے جو نظریہ یہ ایک ہے کہ ایک نظریہ ہے نا ڈارون کا کہ پہلے آدمی بندر تھا پھر انسان بن گیا، وہ بھی غلط ہے، اور ایک نظریہ بعض فلاسفہ کا یہ ہے کہ آدمی پہلے غیر متمدن تھا، جاہل تھا، یہ بات غلط۔ آدم جب اترے ہیں تو آدم علیہ السلام عالم تھے، علم آدم الاسماء کلها، وہ جاہل نہیں تھے، وہ تو اسی علم کی فضیلت پر مسجود ملائکہ بن چکے تھے، اتنا بڑا عالم ہو کے اترا ہے کہ ملائکہ جواب نہیں دے سکے، تو ہمارا ابا تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، ان چیزوں کے نام ہم نہیں بتا سکتے، اور آدم علیہ السلام نے بتلا دی۔ اور دوسرا اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم صنعت بھی سکھائی کہ یہ کپڑا کیسے بنتا ہے، فلاں چیز کیسے بنتی ہے، یہ ساری صنعتوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو موجود ہے، یعنی بھیا کو وقت وہ نبی بھی ہیں، بھیا کو وقت وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، اور بھیا کو وقت جو ہے وہ معلم بھی ہیں، بھیا کو وقت جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے صناع اور بہت بڑے انجینئر بھی ہیں، سب چیزیں سکھلا رہے ہیں۔ آدم اور حوا سے اللہ نے جب تک آسمانوں میں رکھا، جنت میں رکھا، وہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب زمین پہ اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بی بی حوا سے 40 بچے عطا کر، اللہ دینا چاہے تو ایک بیوی سے بھی اتنا دے سکتا، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہم تو بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں
تو اب بھی ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک ایک آدمی کے 40 بچے ہوتے، نام اس کو یاد نہیں رہتے، نمبر سے پکارتا ہے، تیسرے نمبر کا بیٹا کدھر ہے اور چوتھا کدھر ہے۔ آپ ڈاکٹر لوگ ہیں، آپ کہتے ہوں کہ مچھلی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، وٹامن ای زیادہ ہے، تو بہرحال وہ چاول کھائیں یا مچھلی کھائیں تو ایک ایک بیوی سے 40 بچے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں سارے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل۔ اس لیے وہاں جو عام جلسہ ہو نا اس میں بھی 10-15 ہزار آدمی تو ویسے آ جاتا ہے، اور اگر تھوڑا سا اشتہار وغیرہ دے دو تو پھر انشاءاللہ 2 لاکھ سے کم کا مجمع نہیں ہوتا، کیونکہ مخلوق اتنی ہے کہاں جائے، وہ جو سڑک پہ جا رہے ہو نا بیٹھ جائے 2 لاکھ کا مجمع تو ویسے ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی۔ تو بی بی حوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 بچے عطا فرمائے، اور خدا کی قدرت دیکھو کہ توأمین، جب بھی بچہ پیدا ہوتا 2 اکٹھے پیدا ہوتا، اور توأمین بھی عجیب، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی، یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکیاں ہو جائیں، اللہ کا نظام۔ اور شریعت آدم علیہ السلام میں یہ تھا کہ جو بچہ بچی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کا تو آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن جو دوسرے بدن سے بی بی حوا سے پیدا ہوا ہے اور یہ پہلے بدن سے پیدا ہوا تھا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، حالانکہ اصولاً تو وہ بھی بہن بھائی ہے کیونکہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے، لیکن دونوں کی ولادت کا فرق ہے، جو ایک ہی دفعہ اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ تو گویا کہ بالکل آپس میں ان کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک دفعہ پیدا ہوا دوسرے دفعہ پیدا ہوا تو اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ یوں رشتے ہو جائیں، اور یہ شرع آدم نے حلال۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حابیل تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی۔ اسی طرح دوسرے بدن میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی۔ اب اصول یہ تھا کہ حابیل شادی کرتا قابیل کی بہن سے، اور قابیل شادی کرتا حابیل کی بہن سے، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب حابیل کو تو بڑی خوبصورت لڑکی ملتی لیکن قابیل کو اتنی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی، تو قابیل کے دماغ میں عداوت، حسد آ۔ اچھا، کچھ فطرتاً یہ عالم تھا کہ حابیل جو تھا وہ بڑا علم، حوصلہ، تدبر، اور قابیل جو ہے بڑا جذباتی، شرارتی، لڑاکو، جھگڑالو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حابیل کی بہن سے قابیل تم شادی کرو، اور حابیل تم قابیل کی بہن، حابیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں جیسے حکم۔ قابیل نے کہا کہ لا، بل میں نہیں کہا، حابیل کی بہن دیکھو کتنی بدصورت ہے، بد شکل ہے، اور میں خوبصورت آدمی ہوں، میں کیوں شادی، اور میری بہن بڑی خوبصورت ہے میں حابیل کو دے دوں، عجیب بات ہے، میں اس اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کر لوں بھائی۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن بیٹے کے دماغ پہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو پھر وہ باپ کی باتیں تو نہیں مانتی، وہ تو پھر تھانے میں جا کے اترتی۔ آج کل بھی کہ بیٹے کے دماغ میں جب عشق سوار ہو جائے، لاکھ ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا آج یہ شادی کر رہے ہو، خاندان اچھا نہیں ہے، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کا سب کا پس منظر اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوئی ہے، تم مہربانی کرو گا۔ نہیں جی میں تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں، گاڑی کے نیچے آ جاؤں، بس شادی میں یہی کروں۔ تو آ جاؤ، پھر شادی کیسے کرو گے؟ جب گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے تو شادی تو رہ گئی۔ لیکن ماں باپ کمزور ہیں، وہ کہتے شاید آ جائے، حالانکہ تھوڑا سا حوصلہ کر لینا کہ بیٹا جب تم ٹرین کے نیچے آ رہے ہو تو شادی تو نہیں ہوگی، یہ لڑکی تو رہ جائے گی، اس کو پھر کسی اور سے شادی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن ماں باپ ہے، کمزور ہے، انسان ہے، کیا کرے، اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، تمہیں برباد و ہلاک کر دے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی تو ہیں جو تمہیں تباہی اور جہنم کے کنارے پہ لے جاتی۔ آج دنیا میں دیکھ لیں کرپشن جتنا ہے اس کی اکثر وجہ بیوی اور بچے، کہ فلاں افسر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے عرصے سے باہر ہو، کیا کر رہے ہو، کیا بنایا ہے۔
فلاں دیکھو آدمی 2 سال کے لیے ملک سے باہر گیا تھا، واپس آیا، دیکھو اس کا بنگلہ دیکھو، پوش علاقے میں گاڑیاں ہیں، ان کے نوکر ہیں، چاکر ہیں، لان ہیں، مالی ہیں، اور تم اسی طرح کی اسی طرح روٹی مل جاتی ہے۔ یہ روٹی تو اپنے ملک میں بھی تم کھا رہے، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت؟ جوں پٹی بڑھانی شروع کرے گی آخر وہ جرم کرے گا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا بھی کس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات کرو تاکہ اللہ مصیبت ٹالے، کوئی مسئلہ حل ہو۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو خیرات کرنا ہے نیت کر کے وہ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دے، اللہ پاک ایک آگ بھیجتے تھے، اگر وہ آگ آ کے اس کو کھا لے تو مانا یہ ہے کہ وہ خیرات قبول ہو گئی، اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہے تو خیرات سمجھو قبول نہیں۔ حابیل جو تھے علیہ السلام وہ چلاتے تھے جانور، ان کے پاس کام جو تھا بکریاں، بیڑے اور یہ کام تھا، اور قابیل جو تھا وہ زراعت کرتا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ خیرات کرنا، اچھا ٹھیک ہے، قابیل نے کہا دیکھو ابا جان نے خیرات کا بنا میری شادی کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے خیرات کا تعلق نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے کہا جی اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے، شادی تو میں نے کرنی ہے۔ بہرحال اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں۔ تو حضرت حابیل نے تو بہترین دمبا جو تھا نا مال میں سے چن کے بس کھلا، وہ اللہ کے نام پہ نظر کیا۔ اور قابیل نے کیا کیا کہ وہ 2-4 پرانے سٹے گندم کے اور باجرے کے جو گلے بلے تھے نا جن میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ لے آیا خیرات کرنے کے لیے، رکھ دیے۔ اور جب رکھ دیے تو جب صبح ہوئی جا کے پتا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ نے آگ بھیجی ہوتی کھا گئی، اور قابیل کے وہ دانے جو تھے گندم کے اور کچھ باجرے کے کچھ ایسے وہ پڑے ہوئے، قابیل غصے میں آ گیا، کہنے لگا ہاں دیکھو نا یہ ابے نے جاتی، آج مجھے پتہ چل گیا ابا نے تمہاری قربانی کے قبول ہونے کے لیے تو دعا کی ہے، تمہاری خیرات قبول ہونے کی دعا کی، لیکن میری خیرات کے لیے دعا کی کہ اللہ قبول نہ کرے، اس لیے میں تمہارا کیا تھا کہ لوگوں میں بدنام ہو گیا نا کہ برا آدمی ہے اس کی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا، اور تم بڑے اچھے پاک آدمی ہو، تمہاری خیرات قبول ہو گئی ہے، لا تلنک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا، تمہاری وجہ سے میری بےزتی ہو رہی ہے۔ سمجھا کہ لا ایسی بات، انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تو خیرات ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اخلاص سے، محبت سے، صداقت سے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں راستہ، اس نے کہا اچھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا میرے بھائی اگر تم مجھے واقعی قتل کرنا چاہتے ہو، تم میری طرف قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑھاؤ گے تمہاری مرضی، لیکن میں تو کچھ نہیں کروں گا، میں نہیں، ورنہ میں چاہوں تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں، لیکن انی اريد ان تبوء باذنی واذنک فتکون من اصحاب النار۔ اس نے کہا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے جا، اپنے گناہ بھی سب تیرے اوپر پڑے اور تم جہنمی بن جاؤ، کیونکہ اللہ ظالموں کو ضرور جہنم کی سزا دیتے ہیں۔ اب جناب قابیل نے کیا کیا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد واول ذنب اذنب فی الارض الحسد، کہ آسمانوں میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ ابلیس کو آدم کی عظمت پہ حسد آیا، اور دنیا میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ قابیل کو حابیل کی بہن پہ اور حابیل کی عظمت پہ حسد آیا۔ اس لیے عرب کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حاصل کو کچھ نہیں ملتا، خود جلتا رہے۔ حسد بہت بری بلا، حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ بھی حاصل راضی نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اچھا گھر دیکھا، آپ نے کہا اللہ مبارک کرے،
اللہ میاں اس کو بھی مبارک فرما اور ہمیں بھی عطا فرما. یہ حسد نہیں ہوتا. اور خوش ہو رہا ہے کہ یار دیکھو میرے بھائی نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے, مسلمان ہے, بھائی ہے, دوست ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے لیکن ہمیں بھی عطا فرما, تیرے آگے کو مشکل ہے. تو اب جناب قابیل نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو ہر صورت میں قتل کر. اس نے جناب ایک دن چھپ کے انتظار کیا اور دیکھا کہ حابیل سو رہے تھے, نیند میں تھے. فجاء بصخرۃ, ایک پتھر اٹھا کے لایا قابیل اور مارا حابیل کے سر پہ اور اپنے بھائی کو وہی قتل مار. یعنی انسانوں میں سے یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلا خون جو زمین میں بہا ہے وہ حابیل کا, اور سب سے پہلا خون بہانے والا جو قاتل ہے وہ قابیل. اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قتل ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یقتل احد ظلما, کوئی شخص قیامت تک ظلمن قتل نہیں ہوگا مگر قابیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھے. اول من سن القتل, سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ آپ اگر نیکی کی بنیاد رکھیں گے تو قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس نیکی کو آپ کو بھی حصہ ملے گا, اور اگر آپ نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے آپ پر بھی وبال ہے. الا وعلیہ کفل من, حضور نے فرمایا کہ جب تک قیامت تک کوئی قتل ہوگا تو قابیل پر بھی اندازہ کریں. اور اسی سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ساری دنیا میں جہاں سبب کیا تھا حسد, اور پھر ابلیس میں کیا پیدا ہوا تکبر, اصل تو حسد تھا, حسد کے بعد پیدا کیا ہوا تکبر, ابا واستکبر. یہاں بھی اول چیز کیا تھی حسد, اس کے بعد کیا پیدا ہوا تکبر, اور سب سے پہلا جریمہ جرم اور خطا ذنب جو دنیا میں کیا گیا وہ قتل. اور خدا کی شان دیکھو کہ بھائی بھائی کو قتل کرا, بھائی بھائی کا دشمن. جب قتل ہو گیا اب جناب یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد اب عقل آیا کہ میں نے بھائی کو تو قتل کر دیا ہے لیکن اس کو کدھر کروں, اس کی لاش کہاں جائے. اب پر کیا, فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتل فاصبح من الخاسرین. لیکن اب کروں کیا؟ تو سابقہ روایات میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو اٹھایا اور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور ادھر پھر رہا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کہ کروں کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عقل چھین دے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم جو بڑی پلاننگ سے جرم کرتے ہیں, اور بڑے بڑے مافیا ہوتے ہیں, بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ان کے باقاعدہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں, ان کو یعنی گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں, اور ایک ایک چیز پہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا کہیں نشان نہ لگ جائے, میرے پاؤں کا کہیں نشان نہ لگ جائے, میرے آنے جانے کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے, میری وہاں حاضری کبھی کل کو ثابت نہ ہو سکے. یعنی عجیب عجیب انداز میں جرم کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی مجرم کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے. اگر وہ غلطی نہ کرے, اگر اس کا سسٹم سارا فول پروف ہو تو پھر تو کبھی نہ پکڑا جائے نا وہ. لیکن وہ پکڑا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لازم جرم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مار پڑتی ہے اور عقل ظاہر ہو جاتی ہے اور بندہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے. اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کے قتل کے معاملے میں دخل نہ دو, قتل میں معاون بھی نہ بنو, کسی کے مساعد بھی نہ بنو, اشارہ کرنے والے بھی نہ بنو, کیونکہ قتل اللہ کو بڑا ناپسند ہے. فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا, مقتول کی مدد جو ہے وہ اللہ کی ذات کرتا ہے.
جس کو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. قتل نہیں چھپتا، خون خود بخود بولتا. خون میں اللہ نے بڑی طاقت ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ظلم، جب فرانس اپنے جور و استبداد کے ساتھ پوری مسلم آبادی پہ ٹینک چلا کے ان کو اتنا ذبح کر رہا تھا کہ ٹینک جو تھے نا وہ خون، مسلمانوں کے خون سے اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء سے بھر کے رک جاتے. اس وقت کسی شاعر نے لکھا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. اس لیے جس تحریک میں خون بہ جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں. اس کا ایک نہ ایک دن کامیابی کا آتا ہے. جس درخت کے بنیادوں میں خون کی کھاد مل جائے نا وہ درخت کبھی سوکھتے نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی حال میں ہرے رہتے. اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ بشر القاتل بقتل ولو بعد حین، فرمایا جو قاتل کسی کو قتل کرے اس کو کہہ دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، چاہے کتنی مدت گزر جائے لیکن ہونا تم نے بھی قتل. اللہ معاف نہیں کرتا. اور قتل انسانی اتنی بھیانک جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خون مسلم کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی کیا. اب جناب لاش اٹھائے ہوئے پاگلوں کی طرف پھرتا ہے کہ میں کیا کروں. لیکن خدا کی شان، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. کیا دیکھتا ہے کہ دو کبے ہیں، ایک کبا بھرا پڑا ہے اور دوسرا کبا کیا کر رہا ہے، زمین میں بیٹھ کے کھود رہا ہے زمین کو پاؤں کے ساتھ. کھودتے کھودتے جب اتنا گڑھا بن گیا کہ اس میں دوسرا کبے کی لاش آ سکے تو وہ اپنے کبے کی لاش کو مٹی میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی دے کے دفن کر رہا ہے. اب اس کو سمجھ آیا، کہتا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. کہتا ہے کاش مجھے تو اس کبے کے برابر بھی عقل نہیں یار، مجھے تو یہ کبا بھی ڈالا، مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ جنوبی بڑا بڑا کھود کے بھائی کو چھپا تو دوں. اب ندامت تو آئی لیکن ندامت کے بعد توبہ نہیں آئی، تو صرف پھر ندامت کا کیا فائدہ ہو. ندامت تو تب فائدہ دیتی ہے کہ نادم ہو اور خروج ترک الذنب ہو اور عدم عود کا عزم ہو، پھر جا کے توبہ بنتی ہے. صرف شرمندگی تو ہوئی یار میں تو اتنا کیا گزرا ہوں، مجھے تو کبے کے برابر بھی عقل نہیں ہے، لیکن توبہ پھر بھی نہیں، اکڑ گیا. آدم علیہ السلام نے جب تلاش کیا تو حابیل نہ ملا اور قابیل بھی غائب ہے. تو کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قابیل نے جریمہ قتل کیا ہے. اور قابیل کو جب پتہ چلا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ اپنی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کو لے کے فرار ہو. اور فرار ہونے کے بعد اس نے بہت دور اپنے ابا سے جا کے ایک بڑی سرسبز وادی تھی وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا. اچھا وہی تبادل تناسل شروع ہوا، وہاں اس کی اولادیں بڑھنی شروع ہو گئیں اور کچھ لوگ اس مزاجی جو تھے وہ بھی سب آدم کو چھوڑ کے وہاں جمع ہونے لگ گئے، تو قابیل کی بھی ایک پارٹی بن گئی. اور جب قابیل کی ایک پارٹی بن گئی، خدا کی قدرت ہے اللہ معاف کرے، کیونکہ وہ سارے ابتدا جو تھی وہ اولاد بھی زنا ہونے سے تھی، اللہ معاف کرے جرم سے تھی، قتل سے تھی کہ باپ قاتل بھی ہے زانی بھی ہے اور اپنے ابا پیغمبر کا مخالف بھی ہے. اب آگے جو اولاد اور نسل چلتی گئی پیدا ہوتی گئی تو شر بڑھتا گیا، زنا بڑھتا گیا، فواحش بڑھتے گئے، برائیاں بڑھتی گئی. اب تو اللہ معاف فرمائے زمین میں کافی فساد اور شر، اور ادھر آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آ گئے. آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق جو ہے وہ 1000 سال ہے،
960 سال جب آپ کے گزرے اور ملک الموت آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ انی اشتہی ثمار الجنہ، میری خواہش ہے کہ کوئی پھل مل جائے، کیونکہ یہ پھل جو ہیں گویا کہ ایک جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے، اور جنت کا پھل تو جنت کا پھل، تو تم لوگ جاؤ اور تلاش کرو کہ کوئی پھل مل جائے، میری خواہش ہے پھل کھانے کی۔ تو بیٹے دوڑ پڑے کہ جا کر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے پھل مل جائے۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے اللہ کے آ رہے تھے انسانوں کی شکل میں۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہمارے ابا بیمار ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے، ان کے لیے ہم پھل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پھل ڈھونڈ۔ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضر الموت، ان کو موت آ گئی، ہم کیا کریں گے پھل؟ اور ادھر ملک الموت جب آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا تھا، کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بتلا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی ملک الموت تم تو بڑی جلدی آ گئے، ابھی تو 40 سال میری عمر میں باقی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال نہیں دیے تھے؟ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جہاد آدم، دیکھو آدم کر گیا، جہاد ذریت، تو اولاد میں بھی پھر انکار آ گیا، وہ بھی پھر جائے، نسی آدم فنسی ذریت، آدم بھول گیا، اولاد بھی بھول گیا۔ اب جب ملائکہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بی بی حوا جو تھی نا گھبرا گئی کہ بھئی میرے خامد کی، میرے شوہر کی موت کا وقت آ رہا ہے، اور بات تو سن رہی ہے۔ تو بیوی جو تھی وہ کچھ فرشتوں کو روکنا چاہی کہ میں فرشتوں کو روک دوں کہ دیکھو جی ٹھیک ہے، اصل عمر تو ان کی 1000 سال تھی نا، چلو صرف کہا تھا نا۔ تو آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا حوا ایک دفعہ پہلے جنت سے نکالا ہے، اب پھر بھی کر رہی ہے۔ آدم علیہ السلام غصے، فرمایا التی اخرجتنی من الجنہ، تم نے تو مجھے نکالا ہے، اور آج پھر ملائکہ سے جھگڑا کر کے مجھ سے ایک اور غلطی کروانا چاہتی ہو کہ میں ان کو روک دوں؟ بیٹھ جاؤ دور بس۔ تو آدم علیہ السلام کا روح قبض ہوا، اور اس کے بعد آپ کی غسل، آپ کو خوشبوئیں لگائی گئیں، غسل دیا گیا، کفن پہنا گیا، سب کام کس نے کیا؟ فرشتوں۔ اور پھر فرشتوں نے سب لوگوں کو، کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے، سب لوگوں کو جمع کیا، اور فرشتے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، فکبر اربعا، 4 تکبیریں جنازے میں۔ اور جب 4 تکبیریں کہہ کے جنازے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور حاضرین کو، چونکہ تھے تو سب اولاد میں، کہا ھذہ سنت اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس طرح غسل دیا جاتا ہے، اس طرح کفن دیا جاتا ہے، اس طرح دفن دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح قبر بنائی جاتی ہے فدفنوہ۔ لیکن آدم علیہ السلام کی قبر میں بہت اختلافات۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہند میں جہاں آپ کو اتارا گیا قبر بھی وہی میں ہے۔ آج کل بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں، اور وہ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم کی قبریں، کیونکہ اس وقت تو قد 60 ہاتھ تھا، یہ تو پھر تھوڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا کم ہوتا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے کسی نواحی میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نہیں، ان دونوں کو پھر شام میں دفن کیا گیا۔ پہلے تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کے تابوت نکالے گئے زمن نوح علیہ السلام کے طوفان کے دور میں، اور پھر ان کو دوبارہ لے جا کے بیت المقدس دفن کر دیا۔ لیکن ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ ما سوائے الا قبر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما سوائے حضور سرکار دو عالم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی تعیین یا کوئی پختہ روایت موجود ہے۔ صرف حضور کی ذات ہے جن کی قبر مبارک کا انکار کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، کوئی ہے کہ بیت المقدس میں ہیں، کوئی ہے بیت اللحم میں ہیں، کوئی ہے کہ بیت الخلیل میں ہیں، کوئی ہے کہ جناب 70 انبیاء یہاں مکہ میں دفن ہیں،
کوئی ہے کہ حرم میں دفن ہیں، یہ سب روایات ہیں، لیکن کوئی حقیقی روایت نہیں ہے۔ میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور ہوگا، اللہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو شرک سے بچانا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، یعنی ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، ضروری تو نہیں کہ آدمی اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور خطا ہے تو میری طرف سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن بڑے مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، تو کھڑے اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے، تو آپ کا ایک بڑا خاص مرید تھا جو بے تکلف تھا، تو اس نے بطور مذاق کہا، اس نے کہا کہ شاہ جی آج کل تو آپ بڑی سخت توحید بیان کرتے ہیں نا، لوگوں کو سناتے ہیں، اور آپ نے تقویت الایمان بھی سی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور جناب آپ تو بالکل ہر بات کو شرک اور ہر بات کو شرک، ذرا مرنے تو دیں، موت تو آئے، آخر آپ بھی تو سید ہیں، پیر ہیں نا، آپ کی قبر پہ ایسا روزہ بنے گا اور ایسے سجدے ہوں گے کہ عقل جو آ جائے گی۔ تو شاہ جی نے جلال سے کہا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں بھی شرک سے محفوظ رکھا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھے گا، فقیر کی قبر ہی کسی کو نہیں ملے گی تو شرک کیا ہوگا؟ اسی لیے آج تک مشہور ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے کہ جی وہاں بالا کوٹ میں کہ یہاں سید احمد شہید کی قبر ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ سید احمد کی قبر ہے، وہ سید احمد کی قبر نہیں۔ لوگ اسی مغالطے میں وہاں جاتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ قبر ہی نہیں ہے سید احمد۔ اللہ نے اپنے بندوں کو چھپا لی، جیسے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں لاہور میں، اور جہاں ان لوگوں نے وہ مزار بنائی ہوئی، یہاں حضرت کی قبر ہی نہیں۔ حضرت کی قبر مبارک جو ہے وہ شالیمار باغ کے ایک دیوار کے نیچے، یہ جگہ جو ہے حضرت صاحب کی عبادت کی جگہ تو تھی، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے، اللہ نے محفوظ رکھا کہ تم وہاں ٹکرے مارتے رہو، وہاں میرا ولی سوئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے مزاروں کو بھی چھپا دیا ہے، کہ کوئی آدمی اب جاتے ہیں جدے میں جی بی بی ہوا کی قبر ہے، بی بی آدم کی قبر ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کم از کم جدے میں 100 سال 200 سال پرانے لوگ تو کوئی بات کہتے ہیں، ایک روایت ہے کہ بس یہ جناب قبر ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد اب کئی اولادیں آئیں، لیکن آپ کی اولاد میں ایک حضرت شیس علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے نبی، شیس کا معنی ہوتا ہے ہبت اللہ، اللہ نے عطیہ کیا، اور شیس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے تقریباً 50 صحیفے بھی عطا۔ شیس علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اس شر کو مٹانے کے لیے جو شر قابیل کے قبیلے سے پیدا ہوا تھا۔ اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو کہ 2 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت وہ تھی جو پہاڑوں پہ رہتی تھی الجبال، اور ایک جماعت وہ تھی جو سہول میں میدانی علاقوں میں رہتی تھی۔ قابیل کا قبیلہ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں رہتا تھا، اور اللہ کی قدرت ملاحظہ کریں کہ قابیل کی جتنی عورتیں تھیں قبیلے کی بے انتہا جمیل خوبصورت، اچھا پہاڑوں کے مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت، اللہ کا نظام۔ اب ابلیس کو موقع ملا، اس نے کہا ٹائم تو موقع تو بڑا اچھا ہے، کوئی حرکت کرنی چاہیے۔ تو ابلیس ایک غلام کی شکل میں یہاں قابیل کے قبیلے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ کیسا تمہاری عورتوں کو اللہ نے جمال دیا ہے، لیکن تم لوگوں میں ذوق لطیف کوئی نہیں ہے، آؤ میں تمہیں گانا سناتا ہوں۔ سب سے پہلے پھر گانے کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس نے، اور ابلیس نے جناب ایسی آواز میں گانا سنایا کہ وہ تو سر دھن رہے ہیں، یعنی ایسے جناب کہ عورتیں اور مرد، اور پھر اس نے روز کی ایک محفل بنا رکھی کہ روزانہ جناب رات کو آتا اور راگ رنگ اور جناب گانا بجانا، اور اس کے بعد اور وہ جناب گانے میں ایسے مشہور ہوتے، دیکھا نہیں آج تک بھی لوگ جو ہیں، بعض میں پڑھا تھا ایک دفعہ اخبار میں ایک گانے والے کے بارے میں، دوسرے گانے والے نے کہا کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اندازہ کر، انا للہ و انا الیہ۔ اور جس کے بارے میں کہا تھا نا وہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے، اس کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے جس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، انا للہ۔
اللہ معاف فرمائے. چلو بھگوان آخر وہ بھی تو خدا کو کہتے ہوں گے نا بھگوان. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک دن عید کا بنا لیا کہ بھی ہم مہینے میں کم از کم ایک دن تو ہمارا کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے. جیسے پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں سال میں ایک دن میں رکھا, جیسے نیو ایئر ہوتا ہے آپ کا نیا سال آپ بناتے ہیں نا, ماشاء اللہ آج کل تو مسلمان بڑی اہتمام سے مناتے ہیں. اس کے کارڈ چھپتے ہیں, مبارکبادیں دی جاتی ہیں, اور 12 بجے رات کے بعد جب وہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے, چونکہ تاریخ تو ان کی بھی 12 بجتے ہیں نا, جیسے سکھوں کے 12 بجتے ہیں. انا للہ, یعنی اتنا مسلمان قوم پاگل ہو جانی تھی کہ اللہ کے دین کو ہر تاریخ میں بھی چھوڑ دیا, سورج ڈوبنے سے بھی چھوڑ دیا. ابھی سورج ڈوب گیا رات ہو گئی, سورج طلوع ہو گیا ابھی دن ہو گیا, لیکن نہیں 12 بجے تاریخ بدلے گی. اتنے متاثر ہوئے ہیں انگریز سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ بھی کیا, اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس لیے علماء کہتی ہیں کہ جاہلیہ اولا جو تھی وہ کابیل کے قبیلے میں تھی کہ اب عورتیں وہ خوشی مناتی اس دن, پریاں قسم کے لباس پہنتی, اور ابلیس گانا گاتا, اس کے بعد ساتھ وہ جناب ناچتا تھرکتا, تو سب عورتیں شریک ہو جاتی. اب ابلیس نے پہاڑوں پہ جا کے ان لوگوں سے کہا کہ یار کمال کرتے ہو, تم کتنے خوبصورت آدمی ہو, تمہاری عورتیں بدصورت ہیں, ذرا نیچے چل کے تو حسن و جمال کی وادی دیکھو. اب جناب اس نے ان کو ملایا, اور وہاں سے زنا اور شباب اور شراب اور کباب اور جرائم بڑھتے. شر فساد جو تھا اتنا بڑھ گیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی. اتنا شرارت بڑھ گئی کہ ان کے روکنے سے اب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ آدمی جب تقریر کچھ نہ کرے تو آدمی کیا کرے. اب دیکھیں نا آج جتنی تنظیمیں ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے, جب تم دوسرے آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر؟ پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا, یا خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی